بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1165 ہے اور آج سورہ کہف کی آیت نمبر 29 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 29۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اور وہ قل، اور کہہ دیجئے، الحق حق تو ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء تو جو چاہے، فلیؤمن تو وہ ایمان لے آئے، ومن شاء جو چاہے، فلیکفر تو وہ کفر کرے۔ انا بلا شبہ ہم نے اعتدنا تیار کی ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن ایسی آگ احاطہ کے گھیرا ہوا ہے، بہم ان کو، سرادقها ان کی قناتوں نے، وان اور اگر یستغیثوا وہ فریاد کریں گے، یغاثوا تو فریاد رسی کیے جائیں گے، بماء ایسے پانی کے ساتھ، کلمہ جو تیل کے تل چھٹ کے مانند ہوگا، یشفی الوجوہ وہ بھون ڈالے گا ان کے چہرے، بئس الشراب برا ہے وہ پینا، وساءت اور بری ہے وہ مرتفقہ آرام گاہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کے گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ دوسری بات، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ تیسری بات، ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ چوتھی بات، جس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی۔ پانچویں بات، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کے تل چھٹ جیسا ہوگا۔ چھٹی بات، جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ ساتھی بات، کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، آپ لوگوں سے یہ بات بتلا دیجیے کہ یہ وہ پیغام ہے جس کو لے کر اے لوگوں میں تمہارے پاس آیا ہوں، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ حق ہے جس کے حق ہونے میں نہ کوئی ریب ہے نہ کوئی شک ہے۔ دین اسلام کا یہ پیارا اور صاف ستھرا نظام تمہاری زندگیوں کی فلاح و کامرانی کا سبب اور باعث ہے۔ یہ دین اسلام ہے جو حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی دین ہے جو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے، مبرور ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہی گئی قرآن مجید کے بارے میں، اور یہ کتاب بے الہی قرآن مجید بھی حق ہے، اور وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ اہل کتاب کو اس بات کا اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 میں کہا گیا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر کہا گیا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، بات یہ ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 میں کہا گیا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم نے حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کی ہے۔ جب حق بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اتاری ہے تو اس حق کا حق یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ اس لیے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان لے آئے اس پر اور جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان لانے کے محتاج نہیں ہے، تم اس ایمان کے محتاج، تم اس دین کے محتاج،
جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے ایمان اور نیک اعمال کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو ایمان قبول نہیں کرے گا اور برے اعمال کرتا رہے گا اس کا وبال خود اسی کے اوپر پڑے گا۔ اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر دے دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 9 میں کہا گیا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ کے لیے سب کیا مشکل ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زبردستی کا نظام نہیں رکھا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہر ایک کا کان پکڑ پکڑ کر کھینچتا اور کہتا کہ چلو مسجد میں چلو، چلو ایمان لے آؤ۔ نہیں، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امتحان کے لیے یا اختیار دیا جاتا ہے، جو چاہے اس کو عقل دی جاتی ہے، اس کو شعور دیا جاتا ہے، اس کو علم دیا جاتا ہے، اس کے اندر سننے کی دیکھنے کی صلاحیت دی جاتی ہے، اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت دی جاتی ہے، وہ سب دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، دل سے فیصلہ کر سکتا ہے، دماغ سے فیصلہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اسباب دے دیے ہیں ہدایت قبول کرنے کے، جس کو چاہے جو قبول کر لے اور جو قبول نہ کرنا چاہے چھوڑ دے، نقصان تو اسی کو ہوگا جو قبول نہیں کرے گا۔ فمن شاء ذکر، یہ ولایت کے سورہ حبس آیت نمبر 12 میں کہا گیا جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور پھر کہا گیا سورہ نبا کی آیت نمبر 39 میں ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن حق ہے قیامت کا، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، سورۃ التکویر کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے اس کے لیے اختیار دیا گیا، آؤ مست ویلکم، تشریف لائیے اور اسلام میں داخل ہو جائیے۔ زبردستی کسی کے اوپر نہیں کی جائے گی۔ ایمان اور کفر کا اختیار تو دے دیا گیا، لیکن یہ بات بھی صاف صاف بتا دی گئی کہ جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرے گا تو انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، جس آگ کی قناتیں، جس آگ کے شعلے ان ظالموں کو اپنے احاطے میں لے لیں گے۔ جن بدنصیب لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، اس کی کتابوں کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، ہم ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھے ہیں، ہر طرف سے آگ کی قناتیں، آگ کے شعلے ان ظالموں کو گھیر لیں گی، یہاں تک کہ اس آگ کی لپیٹوں سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ان جہنم کی حالت آگے بتلائی جا رہی ہے کہ اگر جہنم میں کچھ فریاد کریں گے، یعنی کھانا یا پانی یا کوئی اور چیز مانگیں گے، تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کے تل چھٹ کی طرح ہوگا، وہ گرم پانی چہروں کو خون کر رکھ دے گا۔ یعنی اگر یہ ظالم کافر دوزخ میں پانی کی یا کوئی اور مدد کی چیز مانگیں گے تو دوزخ کی شدید گرمی میں اگر وہ پیاس بجھانے کے لیے انہیں تیل کے تل چھٹ کی طرح کی چیز دی جائے گی جو ان کے چہروں کی جلدوں کو جلا دے گی۔ اگر کافر اس کو پینے کا ارادہ کرے گا تو وہ اس کے چہرے کو جلا دے گا، یہاں تک کہ اس کے چہرے کا چمڑا جل کر گر جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ پینا بہت ہی برا پینا ہے، ان کا یہ پینا بہت ہی برا پینا ہے، ایسا برا پینا کہ اس سے نہ پیاس بجھے گی اور نہ اس سے گرمی سے نجات ملے گی، بلکہ اس کے پینے سے مزید بڑھے گی۔ اور یہ دوزخ یہ کیا ہے؟ بری آرام گاہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں دوزخ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 66 میں کہا گیا انہا ساءت مستقرا ومقاما، یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دوزخ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نکال اور سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت عطا فرمائے، ایمان پر قائم رہنے والا بنائے، اور ہم سب کی موت ایمان پر ہی آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔